السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اجابت دعا کے خاص اوقات، فصل چہارم۔ کسی مقصد کے لیے جب دعا کے ساتھ حضور قلب اور جمعیت خاطر موجود ہو۔ اس کا معنی کیا ہے جمعیت خاطر؟ اچھا، خاطر کا مطلب بتائیے کیا ہے؟ جمعیت کا مطلب تو اکٹھا کرنا ہے نا، اور خاطر خیال۔ یس، جمعیت خاطر کا مطلب ہوتا ہے خیالات کو مجتمع کرنا، بکھرے ہوئے خیالات کو اکٹھا کرنا۔ اور اجابت دعا یعنی دعا کے جواب ملنے، یعنی قبولیت کے 6 خاص اوقات میں سے کوئی بھی وقت پایا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ 6 اوقات یہ ہیں۔ نمبر 1، رات کا آخری تہائی حصہ، تہجد کا وقت۔ نمبر 2، آذان کے وقت۔ نمبر 3، آذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ نمبر 4، فرض نماز کے بعد۔ نمبر 5، جمعہ کے دن جب امام ممبر پر چڑھے تاکہ نماز جمعہ ختم ہو جائے۔ نمبر 6، جمعہ ہی کے دن نماز عصر کے بعد کی آخری ساعت، یعنی عصر کے بعد سے آخر تک۔ ان اوقات کے ساتھ ساتھ قلبی خضوع و خشوع ضروری ہے، اور بارگاہ رب العالمین میں عجز و انکسار، ذلت و خاکساری، تضرع اور الحاح اور رقت قلب بھی، اور دعا کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو، کامل طہارت کے ساتھ ہو، اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، درود شریف بھیجے، اور اپنی حاجت پیش کرنے سے قبل توبہ اور استغفار کرے۔ پھر پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور نہایت الہ و زاری، تملک اور خاکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنا سوال پیش کرے، اور ترغیب و ترہیب، امید و خوف کے ساتھ اس کی جناب میں دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی مقدس صفات۔ کون سی مقدس صفات؟ جی، اللہ کے ناموں میں جو ہیں، اور اس کی توحید کا وسیلہ پکڑے۔ دعا سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کرے تو امید ہے کہ یہ دعا مسترد نہ ہوگی، خصوصاً جب کہ وہ دعائیں پڑھی جائیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، یا وہ دعائیں پڑھی جائیں جن میں اسم اعظم موجود ہے، اللہ کا بہت بڑا نام۔ اسم اعظم والی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو سنن اور صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن برادہ عن ابیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس وسیلے کے ذریعے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے کہ نہ کسی کو جنا اور نہ خود کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے بہت بڑا؟ الاحد، الصمد۔ یعنی ان ناموں کے ساتھ اگر اللہ کو پکارا جائے، یا احد یا صمد، یا پھر اسی طرح اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگی جائے جو بھی دل میں ہے، تو دعا قبول ہوگی۔ اس کی یہ دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد سأل اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الدعاء۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس نام سے مانگتا ہے کہ جب اس کے وسیلے سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے: لقد سألت اللہ باسمہ الاعظم، تو نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے۔ سنن اور صحیح ابی حاتم بن حبان میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک بار وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی: اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الدعاء۔ اے اللہ، اس وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی بڑا احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے،
اے صاحب عزت و بخشش، اے زندہ جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے. کس قدر خوبصورت دعا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی. سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء. یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے مانگ رہا ہے کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے. تو ان دعاؤں کو ہائی لائٹ کر لیں، اپنے پاس کسی کاغذ پہ لکھ لیں. آپ کیا کریں، ان دعاؤں کو مانگ کر پھر جو کچھ آپ کے دل میں آپ مانگے تو انشاءاللہ قبول ہوگا. کیا کہا میں نے؟ جب دعا کرنا چاہیں، ضروری نہیں وقت ہو، وقت بھی ہو تو اچھا، لیکن جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں تو ان کو ساتھ پہلے پڑھ لیں. اس میں اعظم ان دو آیتوں میں ہے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا وہی ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نام ہے ان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. ویسے بھی حکم ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. مسند احمد اور صحیح حاکم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک اور ربیعہ بن عامر سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الزو بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر الہا کرو، یعنی یہ کہہ کے اللہ سے مانگو، یعنی اس سے اچھی طرح تعلق قائم کرو، اپنے لیے اسے لازم اور ضروری گردان لو اور اسے ہمیشہ قائم رکھو. یعنی یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ اس سے مانگا اور پھر بھول گئے. کیا کرو، اس کی عادت رکھو. جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اہمہ الامر رفع رأسہ الى السماء واذا اجتہد فی الدعاء قال یا حی یا قیوم. ترمذی ابواب الدعوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم امر پیش آتا تو آپ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، اور جب آپ دعا میں کامل مسائی یعنی کوشش فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھا کرتے تھے. یعنی جب بہت جوش سے دعا مانگتے تو خوب پھر اللہ کے ناموں سے پکارتے. کوئی موقع یاد ہے آپ کو؟ جنگ بدر میں انہی ناموں سے آپ دعا مانگ رہے تھے. اگلی حدیث میں انس بن مالک سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دشوار امر پیش آتا تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے. اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم اللہ العظم فی ثلاث سور من القرآن البقرہ و آل عمران و طٰ المستدرک کتاب الدعاء. اسم اعظم قرآن حکیم کی 3 صورتوں میں ہے، سورت بقرہ، سورت آل عمران اور سورت طٰ میں. حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ان 3 صورتوں میں اسم اعظم تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے. تو کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ کیا کہہ کے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور وہ جو دعا نا اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ دراصل کیا کہ اللہ میرا نفس خرابی کرتا ہے، مجھے اس کے شر سے بچا، مجھے میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، تو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے کم باتیں کرتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس میں بھی چیک کرنا ہے. کیسے چیک کریں گے کہ لوگوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ کرتے ہیں؟ نماز لمبی پڑھتے ہیں یا فون کی کنورسیشن لمبی ہوتی ہے؟ دن میں کتنی دفعہ ٹیلی فون کرتے ہیں اور دن میں کتنے نفل پڑھتے ہیں اور کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ ٹیلی فون پہ تو پیسے بھی لگتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب فری منٹس کی بہت آفر ہے تو ہم اس جھانسے میں آ کر اور زیادہ اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں جب بے مقصد کالز ہوتی ہیں، خاص طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں. کیا اللہ کافی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے کے لیے؟ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے کبھی کبھار تو صحیح، لیکن ہر وقت عادت بنا لی جائے یہ بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے. ہر وقت ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی بات کرنا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. پھر آپ دیکھیں ہم ایک ہی بات ہوتی 10 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی؟ لیکن کبھی ہم نے اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ہماری اللہ سے گفتگو زیادہ نہیں ہوتی، یعنی ذکر کی شکل میں یا ویسے اپنے غم دکھ بانٹنے کی شکل میں، اور بندوں سے کم نہیں ہوتی، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ.
جب خیال ہے اچھا میں فلاں کو فون کروں، فوراً کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. طرفت عین کلک ہے، صرف آنکھ کا جھپکنا، اور اب ایک کلک سے فیورٹ نمبر ڈائل کر دیں گے آپ. کہاں کا؟ جی جو ہی فون پہ ہاتھ جائے فوراً کیا پڑھنے لگ جائے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. کوئی بندہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود سنجیدہ نہ ہو اور خود کوشش نہ کریں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.